انسانی تہذیب و سیاست میں سب سے بڑا جرم حفظ اقتدار میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ مودی، جنہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز چائے فروشی سے کیا تھا، ان کے سر میں یہ سودا سمایا کہ وہ انتہا پسند ہندو تنظیموں سے وابستہ ہو کر سیاست میں نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فن خطابت اور عوامی جذبات بھڑکانے کے طور طریقے سیکھے اور ہندتوا سے منسلک ہو گئے، جسے مسلمانوں سے تاریخی نفرت ہے کہ وہ اپنی ایک جداگانہ تہذیبی اور تمدنی حیثیت رکھتے ہیں اور ہندوستان کے 1000 سال حکمران رہے ہیں۔ ان ہندو تنظیموں کی نگاہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم قیام پاکستان ہے، جس سے گاؤ ماتا کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اس جرم کا انتقام وہ پاکستان کو تقسیم کر کے لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں ایسے فتنے اٹھائے گئے اور مکتی بانی جیسی عسکری تنظیمیں کھڑی کی گئیں کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ مکتی بانی کے قیام اور اس کی خوش آشام دہشت گردی میں مودی نے بنفس نفیس حصہ لیا، جس کا انہوں نے بڑے فخر سے بار بار ذکر بھی کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کسی ملک کو دوسرے ملک کے خلاف جارحیت کا حق نہیں دیتا، مگر عالمی طاقتیں اندرا گاندھی کے سحر میں گرفتار ہو گئیں۔ مودی، جس کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا چسکا لگ چکا تھا، وہ اسی راستے پر چل دوڑا اور مہاراشٹر کے عوام کو تابناک انڈیا کا خواب دکھا کر وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں سمجھوتا ایکسپریس نذر آتش کی، جس میں مسلمان مسافر تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں زندہ جل کر کوئلہ ہو گئے۔ ایک بھارتی کرنل جو اس بھیانک منظر سے لرز اٹھا، اس نے انکوائری کمیٹی میں شہادت دینے کا عندیہ دیا تو وہ پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ اب مودی مسلمانوں کا قاتل کا لقب حاصل کر چکا تھا اور ہندتوا کے سب سے بڑے چیمپئن وہ ہندو انتہا پسندی کے نعرے ہی پر 2014 میں بھارت کا وزیر اعظم بنا اور ایسی پالیسیاں بناتا رہا جن سے اقلیتوں کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی گھراؤ کیا جا سکے۔ بے درپے غیر جمہوری اور غیر سیاسی اقدامات سے بھارت اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ انہیں دوبارہ انتخابات جیتنے کے لیے پلوامہ جیسے فوجی ایڈوینچر کا سہارا لینا پڑا، جو ایٹمی جنگ پر ہی ختم ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے مذموم ارادے خاک میں ملا دیے۔ اس واقعے سے بھارت کی بہت جنگ ہنسائی ہوئی۔ اس ہزیمت سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی حکومت نے وادی لداخ میں چین سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن بری طرح منہ کی کھائی۔ یوں چین کا گھیراؤ کرنے والا بھارت بے بسی کی تصویر بن چکا تھا اور اس کا عالمی وزن تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ مودی نے دوسری بار انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک اور ایسا قدم اٹھایا جو اپنے آپ سے بدترین انتقام لینے کے مترادف تھا۔ انہوں نے کمال عیاری اور ڈھٹائی سے بھارتی آئین میں ترمیم کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کر کے اسے بھارت کے اندر ضم کر لیا۔ اس اقدام کے خلاف عالمی برادری میں اونچی آوازیں اٹھنے لگیں۔ انسان جب جرائم پیشہ بن جاتا ہے تو جرم کرنے کی ہوس بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم مودی نے شہریت کا ایک اور متنازع قانون نافذ کر دیا، جس کا بنیادی مقصد آسام میں آباد مسلمانوں کی شہریت ختم کرنا تھا۔ اس قانون کے خلاف دلی میں کئی ماہ احتجاج ہوتا رہا، جس میں پہلی بار بڑی تعداد میں خواتین آگے آئیں۔ ان مظاہروں سے پورے بھارت میں اضطراب کی لہر پھیلتی چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو حکمرانوں کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ ابھی شہریت کے متنازع قانون کے خلاف اقلیتوں میں شدید ہیجان ختم نہیں ہوا تھا کہ مودی سرکار نے زرعی اصلاحات کے نام پر کسانوں اور کاشتکاروں پر رزق کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ یہ مودی کا اپنے خلاف سب سے بہیمانہ انتقام ہے۔
زرعی اصلاحات کے خلاف پنجاب اور ہریانہ سے کسان دلی کی طرف بڑھے اور دارالحکومت کا گھیراؤ کر لیا۔ 26 جنوری کو بھارت میں یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس تقریب میں لاکھوں اشخاص شرکت کرتے ہیں۔ فوجی پریڈ میں جدید ترین ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے اور کوئی بہت بڑی عالمی شخصیت مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتی ہے۔ اس بار اس روز کسان ہزاروں ٹریکٹروں پر آئے اور دلی کے لال قلعہ پر اپنی شناخت کا پرچم لہرا دیا، جہاں کبھی بھارت کا ترنگا لہرایا جاتا تھا۔ مودی نے اپنے آپ سے انتقام لیتے ہوئے اپنے سیکولر وطن سے بھی خوب انتقام لے لیا ہے کہ اس کی وحدت کا پرچم سرنگوں ہو گیا ہے اور وہ اس اہم تقریب سے خطاب بھی نہیں کر سکا۔ اس کا شرازہ بکھرنے والا ہے اور منموہن سنگھ کی فروغ پذیر معیشت بے حد روبہ زوال ہے۔ اسی روز بھارتی کسانوں کے حق میں واشنگٹن، برطانیہ اور برلن میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور اہم دارالحکومتوں کے ایوانوں سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھارت اہل کشمیر اور اپنے کاشتکاروں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیوں روا رکھے ہوئے ہے۔ اس روز مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال اور سری نگر جامع مسجد پر پاکستانی پرچم کا لہرایا جانا ایک تاریخی استعارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نازک مرحلے میں پاکستان کے حکمرانوں کا بہت کڑا امتحان ہے کہ انہیں پوری قوم کی حمایت سے ایک تاریخی کردار ادا کرنے کے ساتھ بھارت کی جمہوری قوتوں کو اخلاقی حمایت فراہم کرنا اور اپنی جمہوری کارگزاری کو اعتبار بخشنا ہوگا۔